اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اللہم اجعلنا منہم یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن میں ہم لوگ سورہ ہود آیت نمبر 11 تک آئے تھے۔ آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن آگے پڑھنے سے پہلے آیت نمبر 9، 10 اور 11 ذرا سا دوبارہ ان آیات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت پچھلی بار ختم ہو رہا تھا اور جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نہیں کر سکا۔ آیت 9 اور 10 میں انسان کی ایک بری صفت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہماری طرف سے رحمت میں ہوتا ہے اور جب رحمت اس سے کسی بھی وجہ سے ہم لے لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ مایوس کس سے؟ اللہ سے، اللہ کی رحمت سے، اور ناشکرہ کس سے؟ وہ بھی اللہ ہی سے، اللہ سے گلا شکوہ شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، میں ہی رہ گیا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، یہ عموماً بہت دیکھنے میں آتی ہے اس طرح کی چیزیں۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اسے ہم اس کی کسی تکلیف کے بعد اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اتراتا پھرتا ہے، فخر کرتا ہے اور کہتا ہے جی ہم سے تو میری برائی ختم ہو گئی، یہ پریشانی تھی وہ دور ہو گئی۔ شکر کا کرنے کے بجائے اللہ کا وہی روش اختیار کرتا ہے۔ یہ دو ایسی خصوصیات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور یہ عام انسانوں میں ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، اور یہ پوری صفت اپنے اندر ان کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سوائے ان لوگوں کے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی فرما برداریوں پر، اللہ کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہوتے ہیں۔ نیک اعمال سے مراد اللہ کی اطاعت و فرما برداری، وہ اعمال ہے جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اعمال ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، نہیں کرتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے کرنے کے لیے۔ تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن کے ایک دوسرے مقام پر، ابھی ہم لوگ وہاں پہنچے تو نہیں ہیں، پہنچیں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کی تخلیق کی گئی ہے، وہ تھڑزلا ہے، اس کی تخلیق میں تھڑزلا پن ہے، یعنی یہ جو رویہ ہے یہی تھڑزلا پن کا رویہ ہے کہ ذرا سا میں کچھ اور ذرا سا میں کچھ، ہے نا۔ پھر وہاں پر اللہ رب العزت نے وہاں بھی کہا کہ سوائے ان لوگوں کے، اور وہ صفات گنائیں جو سب کے سب عمل صالح میں سے ہیں، کہ جن لوگوں کی یہ صفات ہیں وہ اس سے بچے ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتے ایسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان والے کو کوئی سختی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی غم ایسا نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف نہ فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کانٹا لگنے پر بھی اللہ رب العزت اس کی خطائیں معاف فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری روایت میں جو آپ سے ملتی ہے، آپ سے فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے اللہ کا ہر فیصلہ سراسر بہتری کا ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ کا ہر فیصلہ سراسر بہتری کا ہے، چاہے وہ تنگی کا ہو یا نعمتوں سے نوازنا ہو۔ راحت پا کر شکر ادا کرتا ہے،
اور بھلائی سمیٹتا ہے اور تکلیف اٹھا کر صبر کرتا ہے اور نیکی پاتا ہے۔ یہ حال مومن کے سوا اور کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ کیفیت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں کیا کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہوتے ہیں اللہ کی فرمانبرداریوں کے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر۔ آیت نمبر 12 مخاطب تو ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے، پھر عرض کر رہا ہوں دوبارہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ آیات آج مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہی ہیں اور میں اسی طرح اس کا ترجمہ کروں گا۔ آیت نمبر 12 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شاید تم جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف، یعنی قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن اس کی کچھ چیزوں کو تم چھوڑ دو گے، شاید کہ تم ایسا کرو، اور تمہارا سینہ بھینچتا ہے، یعنی تنگی محسوس کرتا ہے۔ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، جب یہ لوگ کہتے ہیں، اب یہاں پر چونکہ معاملہ جس چیز کا ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حوالے سے بات کرنی ہوگی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کیوں نہیں انہیں ان پر جو ہے خزانہ یہ نازل کیا گیا، یعنی ان کو امیر کا امیر کیوں نہیں بنایا گیا، اور جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا ہوتا۔ یہ وہ بات تھی جو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہی آتا تھا کہ اللہ کا پیارا تو وہی ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے۔ آج بھی لوگ اس دھوکے میں ہیں۔ مال و دولت دنیا کا ملنا اللہ کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ نے جس کے مقدر میں جو رزق لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیتے ہیں۔ تو یہ تنگی محسوس کرتے ہیں آپ اپنے سینے میں، ہاں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ کو چھوڑ دیں۔ آیت کا اگلا ٹکڑا انما انت نذیر، بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، بلا شبہ، یعنی آپ کا کام خبردار کرنا ہے، آپ کا کام دولت اکٹھا کرنا نہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر شے کے کارساز ہیں، وکیل ہے نا، جانتے ہیں وکیل، سارا معاملہ وکیل کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب معاملہ کوئی پڑتا ہے، آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو سارے معاملات سب کچھ وکیل کے سامنے آپ اگلتے ہیں، ہاں، اللہ تو ہر معاملے کے وکیل ہیں۔ آیت نمبر 13 ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے انہوں نے گڑھ لیا ہے، کیا مطلب گھڑ لیا اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔ قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ لے آؤ 10 صورتیں بنا کر کے اپنی طرف سے گھڑ کر، یعنی اپنی مرضی سے بنا کے لے آؤ۔ وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور دعوت دو، بلاؤ جس کو بھی تم چاہتے ہو، جہاں ان کو بلاؤ اللہ کے سوا، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ یہاں پر 10 صورتوں کا ذکر ہے، سورۃ یونس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، وہاں ایک صورت کی بات کی گئی، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر یہ ایسا نہ کر سکے تم لوگوں کے لیے کس کے لیے؟ ایمان والوں کی طرف اشارہ ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو پھر جان لو تم لوگ اے ایمان والوں کہ یہ بے شک اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اللہ کے علم کے ساتھ۔ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، سوائے اس کے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب یہ ان کی طرف توجہ ہے یا ایمان والوں کی طرف، تو کیا تم لوگ واقعتاً اللہ کے فرمانبردار ہو؟
ان سے کہا جائے گا، مشرکین کی طرف اگر اشارہ ہے تو کہا جائے کیا تم لوگ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہو، کرنے کے لیے تیار ہو؟ دیکھیں مکی صورتوں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آیات بیک وقت تین باتوں کو، قرآنی آیات جتنی بھی ملیں گی مکی صورتوں کی، تین طرف ان کا وہ ایک نہیں تین طرف اس کا رخ ہوتا ہے۔ ایک طرف مشرکین کو انہیں ڈرایا اور ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری طرف ایمان والوں کی تسلی کرائی جا رہی ہے، اور تیسری طرف ایمان والوں کی رہنمائی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ آیات پڑھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تینوں باتوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آیت نمبر 15، اب دیکھیں وہاں جو مال کیوں نہیں، خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ارادہ رکھتا ہے دنیا کی زینت کا، دنیا کے مال و دولت کا، ہاں، تو ہم اس کی طرف اسے پورا پورا دے دیں گے اس کے اعمال کا بدلہ، جو وہ کرے گا اس اعمال کا بدلہ دنیا کے حصول کے لیے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے دنیا میں، فیہا، اور ہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ جو شخص دنیا میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، اپنی محنتیں کرتا ہے، صحیح رخ پر محنت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسے پورا پورا اس کو ادا کر دیتے ہیں دنیا میں۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے اس شخص کی جو دنیا ہی کی زندگی میں یہ چاہتا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں اللہ رب العزت۔ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہیں ہے آخرت میں کچھ سوائے آگ کے، وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا جو انہوں نے دنیا میں کارسازی کی تھی، اور سب کچھ باطل ہو کے رہ گیا، بیکار ہو کے رہ گیا جو کچھ یہ عمل کر رہے تھے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ نیکی کا عمل تو کرتا ہے، لیکن دنیا کا حاصل کرنے والا شخص دنیا میں جو نیکیاں بھی کرتا ہے وہ چاہتا ہے اس کی تعریف ہو، وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ عام طور سے آپ دیکھ لیں، سب چیزیں سامنے ہمارے ہیں، چاروں طرف نظر گھما کے دیکھیں، ہاں، اور دکھاوے کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی کا مقصد نے بنایا ہوا ہے دنیا کا حصول، تو دنیا میں جو کچھ وہ کر رہا ہے پورا پورا اسے ادا کر دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں کے لیڈران، نواز کیا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، دیکھ لیں حکومت کے لیے جو کچھ کرتے رہے ہیں، حکومت حاصل کر لیتے رہے ہیں، ہاں، لیکن اور نیک اعمال بھی ہوتا تھا، یہ ان کو اتنا دے دیا وہ دے دیا، کیا ہے ان کا انجام آخرت میں سوائے آگ کے۔ آیت نمبر 17، ذرا مشکل ہے یہ آیات، مشکل کیوں ہے میں بھی بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ جو ہوا ہے، جو ہے اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل پر، بینہ واضح رہنمائی پر، واضح ہدایات پر، واضح نصیحتوں پر، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور لفظ یتلو آ رہا ہے، جس کے ایک معنی تو عام طور سے لیے جاتے ہیں جس کے تلاوت بنا ہے، تلا یتلو سے تلاوت بنا ہے، پڑھتا ہے، ہاں، اور دوسرے معنی اس کے ہیں جو صحیح معنی ہیں وہ ہے فالو کرنا، یتلوہ شاہد منہ، اور ایک شاہد، ایک گواہ اس کے ساتھ فالو کرتا ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، بات یہاں سے گھوم گئی، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی۔ یہ شاہد یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اس سے عام طور سے مفسرین نے اسے مراد لیا ہے جبریل علیہ السلام، جو آپ کے قلب پر نازل ہوتے اور قرآن وحی کی تلاوت فرماتے، ہے نا، یا یہ جو بھی وحی آتی اس کے ساتھ ساتھ آتے، اسی لفظ یتلوہ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی علیہ السلام، جو
پیشوا تھی، امام تھی اور رحمت تھی، یعنی رہنمائی تھی اور رحمت تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، یہ کس کی بات ہوئی؟ کون لوگ ہیں؟ ایمان والے لوگ کی طرف اشارہ ہے۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو اس کا انکار کرتا ہے کسی گروہوں میں سے، کوئی بھی گروہ کسی بھی سردار کے جو چمچے ہیں انکار کرتا ہے، فالنار موعدہ، تو اس کی وعدے کی جگہ آگ ہے۔ اب یہاں آگے بالکل کھول دیا گیا، فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، تو تم نہ ہو جاؤ اس معاملے میں شک میں پڑنے والے۔ اِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک یہ حق ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی بیشتر تعداد اسے مانتی نہیں ہے، اس پر ایمان نہیں رکھتی۔ زبانی ایمان کا تو دعویٰ سبھی کرتے ہیں، ہم میں سے وہ تمام لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور کتنے ہی ہیں جو یہ نہیں کہتے، وہ تو مانتے ہی نہیں، ان کی بات چھوڑ دیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اسے نہیں مانتی ہے۔ آپ سے فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ ویسے ہی فطرت میں پیدا ہوتا ہے جیسے کہ جانوروں کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اور پھر لوگ ان کے کان کاٹ ڈالتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی بھی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں نے اپنے تمام انسانوں کو موحد پیدا کیا ہے، یعنی ایک اللہ کو تسلیم کرنے والا، لیکن پھر شیطان آ کر ان کے دین سے بہکا دیتا ہے اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ میرے ساتھ انہیں شریک کرو، اس بات کے لیے کہتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو بھی مجھے سن لے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے۔ غور کریں۔ اب آگے کی آیات میں انجام بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹی باتیں گھڑ کے رکھی ہوئی ہے، بہت ساری اپنے اپنے گمان لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ ہم میں بھی ہیں، ہم مسلمانوں میں بھی ہیں ایسا، طرح طرح کے تصورات اللہ کے متعلق جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ آیت نمبر 18، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھوٹی باتیں گھڑتا ہے، جھوٹی باتیں اس نے بنا رکھی ہیں اللہ کے متعلق۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، کہاں؟ آخرت میں۔ وَیَقُولُ الْأَشْہَادُ، اور اس وقت کہیں گے گواہی دینے والے، بہت سارے گواہان کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب کے بارے میں۔ آیت کا آخری ٹکڑا، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالم جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ظلم کرنے والا جو کوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ لعنت فرما رہے ہیں۔ ظلم، آپ جانتے ہیں ظلم بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی ظلم ہے، اور انسانوں کا حق کھانا ظلم ہے، دوسروں کا حق دبانا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ لعنت فرما رہے ہیں ظالموں پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ ظلم سے ہم ظلم کو اسی طرح سمجھیں جیسے کہ سور کے گوشت کو حرام جانتے ہیں، اسی طرح ظلم کو ہم حرام جانیں یا رب۔ آیت نمبر 19 مزید وضاحت ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، وہ لوگ
جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، اس میں ٹیڑھ چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو جو چاہیں اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے معاملے میں آخرت پر انکار کرنے والے ہیں آخرت کا، انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے، یہ آخرت کو یقین چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5 پڑھتے رہیں ہمیشہ، یہی وہ نسخہ ہے جو کامیابی کا ہے، اس میں آخرت پر یقین کی بات کی گئی ہے، اور یہ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ہوں گے، نہیں کر سکیں گے زمین پر کوئی عاجز، یعنی اللہ کے حکم پر جو کچھ اللہ کے حکم سے آئے گا اس کو روکنے کے ان میں صلاحیت نہیں ہوگی۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہی ان کا کوئی ولی ہے اللہ کے سوا۔ یضاعف لهم العذاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے عذاب کو، ایسے لوگوں کے عذاب کو دوگنا کریں گے۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، کیوں؟ اس لیے کہ یہ استطاعت، جو استطاعت تھی اس کے باوجود انہوں نے نہ کان کو استعمال کیا اپنے، نہ اپنے آنکھ کو استعمال کیا اللہ کی ہدایات پر کو سننے، غور کرنے اور دیکھنے میں۔ قرآن کے ایک دوسرے مقام پر جہنمی کہتے ہیں کہ لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ابھی ہم اس مقام پر ہم لوگ نہیں پہنچے ہیں، کاش کہ ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے، ہم جہنمی نہیں ہوتے۔ واضح ہو گئی یہ بات، یہ اللہ کو آج زمین پر عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے سوا ان کا کوئی ولی نہیں ہے کہ کوئی بھی ان کے جو شریک ہیں ان کا کوئی، وہ ان کی کچھ نہیں کر سکتا ان کے لیے۔ ان کا عذاب دوگنا کیا جائے گا بوجہ اس کے کہ نہ انہوں نے اپنے کانوں کو استعمال کیا، نہ اپنی آنکھوں کو استعمال کیا اللہ کی رہنمائی اور ہدایت اور نصیحتوں کو سمجھنے کے لیے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، آیت نمبر 21، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر خسارے میں ڈالا ہے، نقصان میں ڈالا ہے، اور وہ سب کچھ گم ہو گیا ان سے، یا گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افطرا کر رہے ہیں، جھوٹ گھڑ رہے ہیں، وہ سب کچھ نکل جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، کوئی شک نہیں اس میں، بے شک یہی وہ لوگ ہوں گے جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتے ہیں اور جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو، جب پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کی سزائیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی، اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے انہوں نے کام نہ لیا، حق کے سننے کے لیے کانوں کو بہرا رکھا، حق کی تابعداری سے آنکھوں کو اندھا رکھا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب، آمین۔ دوسری طرف انسانوں کا وہ گروہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیے، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل۔ آیت نمبر 22 ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انہوں نے کیے، واخبتوا الی ربہم، اخبتوا، خبت، خاباتا، خبت، ایک تو خابا تو ہوتا ہے نا، خبتی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، نہیں وہ نہیں ہے، خاباتا ہے، اس کے معنی ہے انتہائی عاجزی، اپنے آپ کو بہت ہی کمزور، بہت ہی اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنے والے۔ تو اولئک
اخبتوا الی ربہم، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے لیے وہ اپنے رب کی طرف وہ عاجز ہیں، مانے انتہا عاجزی ہے ان کے اندر۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک مثال آ رہی ہے اگلی آیت میں، مثل الذین فریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثال ہے دو گروہوں کی، ہے نا۔ ایک وہ ہے جو اندھا ہے اور گونگا ہے، یعنی سن بھی نہیں سکتا، بہرا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں مثالیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں اختیار کرتے، نصیحت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی رہنمائی کو تسلیم نہیں کرتے؟ یہ آیت نمبر 24، یہاں پر مجھے رکنا پڑے گا۔ آیت نمبر 25 سے اب ایک سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، انبیاء اور رسولوں کے واقعات، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔